مسافروں کو کہ وہ اس طرح سفر کریں. حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا وہ کہیں گئے ہوئے تھے تو اطلاع ملی کہ ان کے اہلیہ یا ان کی بیٹی بہت سخت بیمار ہے، تو انہیں تیز سفر شروع کیا. تو ساتھی بھی ساتھ تھے. آپ نے زور کی نماز نہیں پڑھی عام طور پہ جس وقت میں پڑھتے تھے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، یہ آگے نماز آگے نماز، یہاں تک کہ زور کا جب آخری وقت ہوا تو اترے، ظہر پڑھی، ساتھ عصر شروع ہوگی تو عصر پڑھی، تو پھر چلے. اب دیکھو یہ کیا بچایا، اس میں وقت بچایا نا انہوں نے. تو اگر زور کے لیے اترتے پھر دوبارہ عصر کے لیے اترتے تو آدھا پونا گھنٹہ ایک نماز لے لیتی، اس آدھے پونے گھنٹے میں 2 نمازیں پڑھ لی. اب مسلسل سفر. اچھا پھر چلے، مغرب نہیں پڑھی، مغرب ہو گئی، چلتے رہے چلتے رہے چلتے، یہاں تک کہ مغرب جب عشاء کے قریب ہو گئی تو اترے، مغرب پڑھی، ساتھ عشاء پڑھ لی. یہ جمع بین، اس کو جمع سوری کہتے ہیں. دیکھنے میں جمع ہے لیکن ہر ایک اپنے وقت میں. تو پھر کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا جد بالسیر، پیغمبر السلام کا جب تیز سفر ہوتا اور میں اخر الظہر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء، یہ اذا جد بالسیر. تو پیغمبر السلام نے یہ جو ترتیب بتائی وقت بچانے کے لیے، دیکھو تمہارا وقت بچے تم منزل پر جلدی پہنچ جاؤ. تو دنیا میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے. انسان کی زندگی بھی اوقات سے عبارت ہے. جی کتنے سال میں، 50 سال میں فوت ہو گئے، 40 سال میں، تو کیا وقت وہ ہے نا، وہ بھی وقت بیان کیا جا رہا ہے. عمر کس کا نام؟ وقت کا نام ہے نا، یا اور کوئی چیز ہے؟ 60 سال میں فوت ہو، 60 سال کیا چیز ہے؟ وقت ہے نا. سال سال کے، مہینے مہینے کے، ہفتے ہفتے کے، گھنٹے، یہ سب سے قیمتی چیز وقت ہے. اس لیے یہ جو ترسیل کے ذرائع ہوتے ہیں، اچھی سڑک، اچھی وہ ہمارا وقت بچاتی ہے. اس سے ہم زیادہ کام کر لیتے ہیں اور اس سے آرام بھی ملتا ہے. اس کی وجہ سے انسان کو تھکن نہیں ہوتی. اب جہاز پر سفر کریں، کراچی سے لوگ صبح کی جو فلائٹ بھر کر آتی ہے وہ سب کام کے لیے آتے ہیں. آتے ہی وہ چلے جائیں گے کام کے لیے دفتروں میں، کیونکہ 1 گھنٹے 1.5 میں پہنچ گیا، انہیں کو تھکن نہیں ہوئی. کام کیا شام کی فلائٹ سے واپس. دبئی میں ہم نے دیکھا صبح کی دبئی کی رات کو فلائٹ جاتی، اس میں گئے اور اس کے بعد دن بھر کام کیا، شام کی فلائٹ سے واپس دبئی سے آ گئے، کام ہم سارا ہو گیا. یہ ٹھیک ہے نا.